کلپ نمبر 1007۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 109 سے 111 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ و طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اطاعت کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون۔ ترجمہ، قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قالوا، بولے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے۔ کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشہ ور لوگ تھے، اور انہیں رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور ردی پیشہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے۔ مالداری اصل میں دینی مالداری ہے اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج و نادار ہو یا وہ کسی بھی نسب کا ہو۔ عزت و ذلت کا معیار دین اور پرہیزگاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہوں لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، اور اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو۔ اس طرح جو شخص غریب اور نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کرتا ہو اور لوگ اسے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عز و جل ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، گاڑیاں، بنگلے، عہدے اور منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں سود، جوئے، رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے آئی ہوں، اور جو شخص محنت مزدوری کر کے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق
حلال روزی کماتا ہو اسے لوگ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔